اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی، تو آج کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا آج کا واقعہ سن کے، کیونکہ اس میں آپ کی obvious سی بات ہے، درود شریف کی بات ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی بات ہی ہوگی، لیکن دل اس لیے خوش ہو جائے گا کیونکہ ایسی ٹیکنیک میرے ہاتھ لگی ہے کہ دیکھیں درود پاک سے تو پڑھنے سے ویسے ہی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ٹیکنیک جن بہن نے اپنا واقعہ شیئر کیا ہے اس سے تو پتہ لگا ہے کہ بہت بہترین جو ہے وہ یہ ایک عمل ہے۔ سب سے پہلی بات تو مجھے یہ عمل بہت بہترین لگا اور ہم کرتے بھی آ رہے ہیں کافی لوگ، تو زیادہ سسپینس نہیں کریٹ کرتی، واقعے کی طرف چلتی ہوں۔ جن بہن کا یہ واقعہ ہے وہ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کرتی ہیں، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ 1000 مرتبہ میرا درود ابراہیمی مکمل ہو جائے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تقریباً 1 سال سے درود پاک لکھنا شروع کیا۔ پہلے یہ درود خضری لکھتی تھیں، اس کے بعد انہوں نے درود پاک چھوٹا والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اب جو درود پاک یہ لکھ رہی ہیں وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور بیچ میں جو تیسرا درود پاک ہے تو اب چوتھا لکھ رہی ہیں، تو کہتی تھی تیسرا یہ اس طرح لکھ رہی تھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو کیونکہ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے، بے شک ایک مکمل درود پاک ہے لیکن درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے، تو یہ بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ اس طرح بھی مجھے اپنی زندگی میں ایڈ کرنا چاہیے جس میں سلام ہو، تب پھر انہوں نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یہ والا درود پاک لکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ بہن کہتی ہیں لکھ تو میں کافی ٹائم سے رہی تھی، درود خضری کی بھی ایک پتلی سی ڈائری ختم کی، اور لیکن کہتی ہیں کہ ابھی کچھ ایسا ہوا کہ زندگی میں کچھ مشکلات آئیں جن کی وجہ سے پریشانی تھوڑی بڑھ گئی، لیکن کیونکہ درود پاک پڑھ رہی تھی تو ان سے اللہ تعالیٰ نے حل بھی نکال دیا کہ سکون تھا ان کو۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود پاک پڑھنے والوں کو صبر لگتا ہی نہیں ہے، تو ان کا بھی یہی عالم تھا، ماشاءاللہ سے درود ابراہیمی بھی پڑھ رہی تھی، یہ استغفر اللہ بھی پڑھ رہی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ جس ڈائری میں لکھ رہی تھی پتہ نہیں کیا جی میں آیا، ڈائری نہیں بلکہ رجسٹر میں کہہ رہی تھی جس میں لکھتی تھی، ایسے ہی پتہ نہیں کیا جی میں آیا کہ ٹاپ پہ جگہ خالی دیکھی، جس طرح ہوتا ہے نا جہاں پہ اگر ہم کام جب ہم اسکول میں کرتے تھے تو جہاں ہم ڈیٹ لکھتے تھے، کہتی وہ جگہ خالی تھی، تو کہتی انہوں نے سمپلی کیا کیا ادھر اپنی دعا لکھ دی کہ میں ایسا چاہتی ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے، اور کہتی ہیں کہ پھر اس کو لکھنے لگ گئی یہ، اور جانے انجانے میں کہتی ہیں سب سے حیرت کی بات یہ کہ اس کے اوپر آلریڈی درود پاک اس پیج پر لکھا ہوا تھا جس کے اوپر انہوں نے دعا لکھی، اور انہوں نے اس جو درود پاک جو اس پیج پر لکھا ہوا تھا وہ بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ اس پیج پہ وبارک وسلم ہر درود پاک کے اینڈ میں ایڈ کر رہی تھی، تو انہوں نے اوپر دعا لکھ دی اپنی کہ یہ ہو جائے بس میرا۔ خیر پھر کچھ دنوں بعد جب یہ دوبارہ درود پاک لکھنے بیٹھی تو ایک دم سے ان کی نظر اس دعا پہ پڑی اور ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ دعا تو ان کی قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر آمین کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ دعا مجھے مل گئی ہے۔ کہتی اس کے بعد دل میں لالچ آیا، اور پھر ہر پیج پہ جہاں وبارک وسلم لکھنا تھا یا دوبارہ سے درود پاک پورا لکھنا تھا، کہتی وہاں پر میں نے اپنی ایک دعا لکھ دی۔ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو شاید سالوں بعد مکمل ہوں، یعنی ان کا وقت سالوں بعد آئے، لیکن کہتی بس میں نے لکھ دی، اور کہتی ہیں کہ اتنا مجھے یقین ہے کہ میں درود ابراہیمی پڑھی تھی میری دعائیں مکمل ہوتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے میں مانگتی ہوں اس سے بہترین ملتا ہے، اگر وہ نہیں ملتا جو مجھے چاہیے ہوتا تو اس سے بہترین ملتا ہے۔ لیکن کہتی ہیں یہ ٹیکنیک ایک دم ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے متعارف کروائی، اور کہتی ہیں اب میں یہی کرتی ہوں کہ جو بھی دعا میں اوپر لکھتی ہوں اس کے نیچے اس پیج کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یا کچھ نہ صحیح تو آدھا ضرور کمپلیٹ کر لیتی ہوں، یا 3-4 دفعہ ہی میکسیمم، کہتی ہیں 3 دفعہ تو میں لکھتی ہوں بس اس طریقے سے۔ کہتی ہیں ہر پیج کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور ٹیکنیک شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں درود پاک لکھتے وقت کوشش کیا کریں کہ جو بھی ڈائری آپ سلیکٹ کریں سٹارٹ میں وہ تھوڑی پتلی ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، جلدی کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو ذرا حوصلہ افزائی مل جائے گی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ پہلا جو ان کا رجسٹر تھا وہ کافی موٹا تھا، ان کو لکھنے کا بہت شوق ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے درود پاک لکھنے کو مل گیا تو میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ پھر یہ کہتی ہیں جب وہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ تو انہوں نے پتلی سی ایک اسکیچ بک خریدی، اور وہ کہتی ہیں جب جلدی کمپلیٹ ہو گئی تو میری حوصلہ افزائی ہوئی کیونکہ موٹا رجسٹر ذرا دیر سے کمپلیٹ ہو رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ درود پاک لکھنے والے لوگ جو بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پلیز ایک پتلی سی ڈائری سے شروع کریں اور اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ فوراً آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہوتا کیا ہے ہمارا جو دماغ ہے نا اس کو چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اچیو کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم اور بڑی چیزیں کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، تھوڑا پرسنل ہے بٹ چلیں کر دیتی ہوں۔
ہم لوگ ماشاءاللہ جتنی بہن بھائی ہیں میں ان سب میں چھوٹی ہوں. میں یہ اب اپنا واقعہ شیئر کری ہوں, ان بہن کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میرے چھوٹی تھی, میرے سارے ماشاءاللہ بہن بھائی ٹاپرس. تو میرے لیے پڑھائی کی جب 4th پوزیشن بھی آتی تھی اس کو بھی اتنا واو فیکٹر میرے لیے نہیں ہوتا تھا, میرے گھر والوں کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ وہ ظاہر ہے حوصلہ افزائی کہیں نہ کہیں کم ہو گئی اور میرا بالکل پڑھائی سے دل اٹھ گیا. ابھی تب میں 3 کلاس میں تھی یا کچھ اس طرح. خیر اللہ کرنا ایسا ہوا, اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اور 6 کلاس میں میں ایک ایسے اسکول میں گئی جہاں پر ٹیچرز بہت اچھی تھیں, بہت 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 اچھی تھیں. آج بھی دل سے دعا نکلتی ہیں ان کے لیے. ایک ٹیچر تھی, ان کا نام تھا مس رخسانہ. انہوں نے کیا کیا کہ وہ میتھس پڑھاتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کلاس میں بچوں کو کہ میتھس کے کویشچن سولو کر کے مجھے دو. جب میں ان کے پاس بیٹھی میتھس کا کویشچن سولو کر رہی تھی تو میں ان کے پاس لے گئی, جس طرح ہر بچہ اپنا کویشچن چیک کروانے کے لیے لے کے جاتا تھا, میں بھی لے گئی. جب میں لے کے گئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا جواب تو صحیح ہے لیکن طریقہ آپ کا غلط ہے. اور انہوں نے بڑے ایسے لہجے سے کہا کہ وہ نہ میری کہہ لیں کہ حوصلہ شکنی تھی بلکہ ایک طرح سے حوصلہ افزائی ہی تھی کہ بھئی تمہارا آنسر ٹھیک آ گیا, بس میتھڈ غلط ہے. تو وہ بات کہنے کو تو بڑی الٹ تھی, اگر کوئی اور انسان کہتا شاید پتہ نہیں کس طرح کہتا, لیکن ان کے بولنے میں پتہ نہیں کیا اثر تھا جس نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ پڑھائی میں خود بخود ہی اچھی ہوتی چلے گئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے دوست بھی ملوا دیے. میری فرینڈس تھیں جو کہ مجھے کہتی تھیں نہیں پہلے ہم لیکچر سنیں گے, تو وہ ایک آٹومیٹکلی مائنڈ سیٹ میرا چینج ہو گیا. اس کے بعد ایک اسلامیت کی ٹیچر تھیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کرے. انہوں نے سمر ویکیشنز میں ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہے نمازوں کا چارٹ. تو میں نے وہ ٹک کیا. فجر میری تب اتنی زیادہ ریگولر نہیں تھی, فجر کے اوپر کراس تھا. تو جب میں اسکول ان کے پاس چیک کرانے لے کر گئی تو انہوں نے میرا کام چیک کیا اور مجھے اسٹار دیا. تو ایک جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے کہا کہ اس کو اسٹار کیوں دیا, اس نے تو فجر پڑھی نہیں. تو انہوں نے کہا سچ تو بولا نا اس نے. تو وہ باتیں حوصلہ افزائی کر جاتی ہیں. دیکھیں کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو سنوار سکتا ہے اور کوئی بھی شخص کسی کو بگاڑ سکتا ہے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ نصیحت کرنی ہے تو پرائیویٹ میں کرو, یعنی کہ ذرا خفیہ طریقے سے کرو, اکیلے میں کرو, نہ کہ آپ سب کے سامنے اٹھ کے نصیحت کر دیں. ماں باپ کا یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری عزت نہیں کرتا. جب وہ چھوٹے تھے تو کیا آپ نے سب کے سامنے ان کو جھڑکا نہیں؟ یہاں پہ کچھ نہ کچھ غلطیاں پیرنٹس سے بھی ہو جاتی ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے ہم سب انسان ہیں. اور اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ میرا پڑھائی میں دل لگ گیا. اب یہاں یہ بات واقعہ اتنا بڑا بتانے کا یہ تھا آپ لوگوں کو فائدہ کہ چھوٹے چھوٹے گولز جب ہم اچیو کرتے ہیں نا تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ایک ویڈیو ڈالی ہے ابھی ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے, جس میں 313 دفعہ درود پاک ختم ہوئے, تقریباً 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے وہ. تو وہاں ویڈیو لگائیں, اگر آپ اس کی 1.25 ویڈیو کی سپیڈ کر لیں گے تو وہ میرے خیال سے 45 منٹس میں ختم ہو جائے گا, اس کے قریب. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ ڈیلی آپ 1000 کی نیت کریں, پھر جتنا ختم ہو وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بھی زیادہ لگ رہا ہے تو آپ 100 والی ویڈیو کمپلیٹ کرنا شروع کر دیں. پہلے اس کو نارمل سپیڈ پہ سنیں, جب اس کی عادت ہو جائے تو تھوڑی سی سپیڈ بڑھا لیں. اللہ تعالیٰ خود ہی کرم کرتے ہیں. بس یہی آپ لوگوں سے کہنا تھا, یہ واقعہ شیئر کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. اور ایک اور واقعہ جو ہم سبھی جانتے ہیں لیکن اس کی ڈیپتھ کوئی نہیں جانتا, کچھ لوگ جانتے بھی ہوں, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. دیکھیں اچھی بات ہے, بتانا چاہوں گی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ ڈر گئے تھے اور خدیجہ کے پاس آ کر کہا کہ کور می, مجھے اوڑھ دو, چادر اڑا دو. تو حضرت خدیجہ نے کیسے دلجوئی کی تھی جب انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. حضرت خدیجہ نے ان کو بہت پیار سے سمجھایا, کہا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیوں برا ہونے دیں گے جب کہ آپ اتنے مہمان نواز ہیں, لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اتنے بڑے ہمارے پیغمبر جن کے لیے کائنات بنی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو بھی اس طرح جب ان کی وائف نے دلجوئی کی تو ان کی ڈیتھ کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ یاد رکھا. اپنی بیویوں کے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ اور بھی وائف عطا کی, انہوں نے ایگزامپلس بھی قائم کرنی تھی, اس لیے وہ ایکسیپشنل تھا ان کے لیے سب کچھ, لیکن ان سب میں بھی ان کو حضرت خدیجہ یاد رہیں. تو یہاں بات کہنے کی ہے کہ ہمارے لفظ بہت معنی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ خرچ کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا. تو اگر ہمارے پاس کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کا موقع ہے تو وہ بھی خرچ ہی ہے آپ کا.
اگر آپ اپنی تھوڑے سے 2-3 لفظ، آپ کا کیا جا رہا ہے، لفظ ہی ہے نا، آپ ان سے اگر کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں آپ کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا آپ کے لیے آسانی کرتا ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے جو آپ کے اختیار میں ہیں آپ وہ کریں، آپ کا اختیار ہی میٹر کرتا ہے۔ اور لاسٹ میں یہ بات کہوں گی، وقت تو گزر ہی جانا ہے، چاہے نافرمانی کر کے گزار لے کوئی بندہ، اللہ نہ کرے، چاہے نیکی کر کے گزار لے، دیکھیں بخشش تو اینڈ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہی کام آنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی obvious بات ہے مدد ہے تو ہماری کوشش ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں، ہمیں ان کی طرف کوشش کرنی چاہیے، کسی کی دل جوئی کرنی چاہیے، کسی کو دعا دے دیں، کوئی پریشانی آپ کے پاس لے کر ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کو اپنے لفظوں سے حوصلہ افزائی دے دیں، نہ کہ کوئی پریشانی لے کر ہے تو اس کے منہ کے اوپر مزید بات بولی جائے، ہاں بھی تمہارے پہ تو حالات ہی ایسے آنے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے تمام معاملات، تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہترین کرے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔